السلام علیکم عزیز ساتھیوں دوستوں، السلام علیکم۔ آپ آج ہمارا ایجوکیشن سیمینار سن رہے ہیں، تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں 7 امیزنگ فیکٹ اباؤٹ جہلم۔ ڈسٹرکٹ جہلم کے حوالے سے آپ کو 7 فیکٹ ہم بتا رہے ہیں جو سب سے آپ کی ہماری اسکرین پہ نمایاں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ ضلع جہلم جو ہے یہ جو ہے اس میں سالٹ مائن ہے۔ کھیوڑا کے مقام پر ایک سالٹ مائن ہے جو کہ اس ضلع میں سب سے ایک اہم ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات ہے یہاں کے جی ٹی روڈ کی گرینڈ ٹرنک روڈ، تو یہ اس کے درمیان سے گزرا ہے۔ تیسری بات یہاں پہ لٹریسی ریٹ کی ہے، تو سب سے ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے یہاں پہ 80% ہے، اور 80% لٹریسی ریٹ کے ساتھ یہاں پہ ریلوے اسٹیشن کی آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ ضلع جہلم میں تقریباً 7 ریلوے اسٹیشنز ہیں چھوٹے بڑے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز بتا رہے ہیں یہاں پہ ڈیم کی، ٹھیک ہے، منگلا ڈیم پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم، یہ بھی اس ڈسٹرکٹ میں ہے، اور اس میں پانی کی گنجائش بھی انتہائی زیادہ ہے، اور بجلی پاکستان کی جو اس کی پیداواری یونٹ ہے وہ بجلی کی مختلف جو ہے علاقوں کو، پاکستان کے مختلف انڈسٹریل اسٹیٹس کو یہ بجلی پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی بات جو ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ میاں محمد بخش ٹرسٹ ہاسپیٹل ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ میاں محمد بخش بھی ایک بہت اچھا ادارہ ہے ضلع جہلم میں۔ دریالہ کے مقام پر اس ادارے سے بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ لوگوں کا مفت علاج معالجہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ریکریشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چل رہے ہیں کہ ضلع جہلم گھومنے پھرنے کے حساب سے، سیر و تفریح کے حوالے سے پاکستان کے سر فہرست لوکیلٹیز میں یہ اضلاع شامل ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ یہاں کی برج کی، جہلم جو ریور ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا برج ہے۔ یہ انگریز کے دور سے برج تھا، اور انگریز نے جب یہاں پہ حکومت کر رہا تھا تو اس نے اس وقت یہاں پہ یہ جو ہے برج بنایا تھا، کیونکہ آپ کو ساری پرانے ادوار کی تصاویر بھی سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ضلع جہلم بہت انتہائی دلچسپ اور انٹرسٹنگ لوکیشن ہے پاکستان کی تاریخی حوالے سے بھی، اس کے علاوہ ہسٹوریکل حوالے سے، جیوگرافیکلی حوالے سے، اس کے علاوہ ایگریکلچر کے حوالے سے، اور خاص کر کے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں پہ انتہائی بہتر لٹریسی ریٹ ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں کی طرح یہاں بھی انفراسٹرکچر کے حساب سے بڑا امپورٹنٹ رول ادا ہوا ہے جو مستقبل میں، تو آنے والے ادوار میں ہمیں امید ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن مزید گروتھ کی طرف بڑھے گی۔ اور ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں شیر شاہ سوری نے اپنے جو ہے اس وزٹ میں اس کے گھوڑے کی تصویر کو بھی یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ تو اس نے جب یہ اس پورے علاقے کو فتح کیا تھا، پورے علاقے میں، تو یہاں اس نے اپنے ڈیرے جمائے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کھیوڑا سالٹ مائن کے حوالے سے۔ کھیوڑا پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ کان ہے۔ یہ نوابوں کے دور میں یہاں پہ اس کان کے اوپر بڑا کام کیا گیا تھا۔ نمک کو آپ کو تصاویر سامنے نظر آ رہی ہیں، تو کتنا خالص نمک ہے، اور اس کان کی اندر وزٹ کے بھی بہت سارے آثار ہیں، کیونکہ یہاں پہ مختلف طرح کی وزٹنگ فیسلٹیز موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ضلع جہلم کی ایک مسجد ہم دکھا رہے ہیں، تو یہ اس مسجد کے آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی انتہائی خوبصورت مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈسٹرکٹ جہلم کے مختلف ایریاز کی تصاویر اور امپارٹنٹ لوگ یہاں پہ جنہوں نے بڑا اپنا رول ادا کیا ہے، خاص طور پر پاکستان کی موومنٹ کے حوالے سے یا پاکستان کی موومنٹ کے بعد، ان کی بھی تصاویر ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو بڑے بڑے قومیں ہیں یہاں کی، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ انہوں نے انگریز سے کیسا سلوک کیا تھا جب ہندو پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی۔ تو ان میں جنجوعہ راجپوت سر فہرست ہیں، اس کے علاوہ اوان ہیں، ملک ہیں، چودھری ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر قومیں بھی یہاں پہ آباد ہیں، مگر خاص طور پر جنجوعہ راجپوت جو ہیں وہ اس ضلع کی انتہائی بڑی جو ہے
واضح حیثیت کی جو ہے قوم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم جو ہے ایم سی جے کے حوالے سے پاکستان کا سر فہرست کیڈٹ کالج بھی یہاں پہ موجود ہے، اور اس کو سٹی آف سولجر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹی آف سولجر کے حوالے سے آپ کو یہ مزید بتاتے چلیں کہ یہاں کو غازیوں شہیدوں کی سرزمین کا لقب بھی دیا جا چکا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے امپارٹنٹ قسم کے لوگ جنہوں نے پاکستان کی ہر دور میں بڑا امپارٹنٹ رول ادا کیا ہے، ان کی تصاویر بھی آپ نے دیکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جیلم برج کو ہم نے دوبارہ سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جیلم برج کتنا امپارٹنٹ ہے پاکستان میں، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ یہاں کا ریلوے انفراسٹرکچر اور جی ٹی روڈ انفراسٹرکچر کا سارا نظام اس روڈ سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو برٹش انجینئر نے اس پل کی بنیاد رکھی تھی، اور اس نے اپنی آرمی کو اس کے ساتھ کنٹریبیوشن کیا تھا۔ آرمی نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا تھا، ویری پازیٹیو رول ان دا ورلڈ۔ جیلم کیونکہ ایک انٹرنیشنل سٹی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ یہاں پہ پازیٹیوٹی کے عناصر بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر جیلم ڈسٹرکٹ کی لوکیلٹیز کے اوپر۔ اس کے ساتھ چاہتے ہیں آپ سے اجازت، مزید ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان اور شب بخیر۔